اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن کی جو بھی صورت ہوتی ہے تو قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تعوذ اور بسم اللہ سے، یعنی اللہ کے اچھا تعوذ پڑھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ شیطان دور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ شیطان کیونکہ ہمیں روکتا ہے اللہ کے قریب جانے کے، تو تعوذ اس لیے پڑھ لیا جاتا ہے تاکہ شیطان ہم سے دور ہو جائے اور ہم شیطان سے دور ہو جائیں۔ اور بسم اللہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو اللہ کا نام لینے سے ہمارے جو بھی ہم کرنٹ عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں اللہ کی طرف سے رحمت، برکت اور مدد آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کا نام جو ہے نا پڑھنا، کسی بھی زندگی کے ہر کام میں اللہ کا نام جو ہے نا بسم اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ تو اسٹارٹ ہوتا ہے الحمد سے قرآن، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام تر تعریف، تمام تر شکر، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اس رب کے لیے جو کہ رب العالمین ہے۔ عالم بذات خود بھی ایک جمع ہی ہے، مگر عالمین کہ اس طرح سے ہمیں اتنا بڑی ایک ہمیں دیا گیا ہے کہ کائنات بہت بڑی ہے، کائنات ایک بہت واسٹ ہے، اور آپ دیکھیں کائنات کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا جا سکا۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ کائنات اس قدر بڑی ہے کہ اس کو ایکسپلور نہیں کیا جا سکتا، انسان اس کو ایکسپلور کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی کائنات اتنی زیادہ بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا شکر اور سارا کا سارا جو تعریف ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم میں آتا ہے۔ شکر انسان کے اپنے فائدے کے لیے، اور شکر کا حق سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے۔ انسانوں کا بھی شکریہ ہونا چاہیے، مگر سب سے زیادہ شکر اللہ تعالیٰ کا ہونا۔ شکر کس چیز کا؟ کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں زندگی دی، یہ ایک دن دیا، ہمیں مہلت دی کہ ہم کچھ تیرے لیے کوئی ہم تیرے سامنے کوئی چیز، کوئی ہم اچھا کام لے جا سکیں، ٹھیک ہے۔ اور تمام تر دنیا کی نعمتیں، ہم اپنا وجود دیکھ لیں، ہم اپنی زندگی کی نعمتیں دیکھ لیں، تو شکر ایسی چیز ہے کہ ہم پڑھتے جائیں، ہم بولتے جائیں، ہم سمجھتے جائیں، اور شکر ہمارا کم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں ہمارے وجود کا پورا سسٹم آٹو پہ ہے، یعنی خود بخود سارے کام، اور جہاں آٹو ختم ہوتا ہے وہاں ڈائلسس آ جاتا ہے، جہاں آٹو ختم ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ ہارٹ کے پرابلمز آ جاتے ہیں، شوگر کے پرابلمز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پینکریاس جو ہے وہ پرابلم شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو بیماریاں ہیں نا، یہ بھی جو ہے نا ہماری ناشکری کی بعض اوقات وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہم اپنے وجود کا بھی بعض اوقات شکر نہیں ادا کر پا رہے ہوتے، اور حقیقت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا بھر کی تمام نعمتیں ادا کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے امیر لوگ سب سے زیادہ جس چیز میں وہ کم ہوتے ہیں نا، وہ ہے صحت کی نعمت۔ سب سے زیادہ ابھی آپ کا وہ چل رہا ہے نا، وہ امبانی سیریز کیا چل رہی ہے، وہ کوئی، اس میں جس بچے کی شادی ہو رہی ہے نا، اس کو ہیلتھ ایشوز بہت ہی ڈراسٹک قسم کے، خطرناک قسم کے ہیلتھ ایشوز ہیں، اسٹیرائڈس پہ ہے وہ، تو اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ اوور ویٹ بھی ہے، اور یعنی ایک طرح سے وہ صرف ہے نا جسے کہتے ہیں بیمار، یعنی میڈیسنس پہ چل رہا ہے، میڈیسنس پہ زندہ ہے، اس کی اپنی کوئی لائف نہیں ہے۔ اور اس کا باپ کتنا پتہ نہیں ارب پتی ہوگا، کون پتی ہے کون سا، تو بہت زیادہ پیسے والا، یہ اتنا ہی مجھے پتہ چلا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچے کے لیے صحت خریدنے سے معذور ہے۔ تو کتنا بڑا شکر بنتا ہے نا کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں صحت مند زندگی عطا کی، صحت عطا کی، ایک نارمل لائف عطا کی، نارمل بچے عطا کیے۔ تو شکر کا معاملہ یہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورتوں کو خیرات دو، کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ اس کی وجہ کیا تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کوسنے بہت دیتے ہو، تانے بہت دیتی ہو، اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتے ہو۔ تو عورت کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ شوہر کی شکر گزاری کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں
کہ تعریف بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی. اچھا الحمد میں دونوں چیزیں ہیں نا, حمد ویسے تو سب نکرا, لیکن الحمد جب ہو جاتا ہے تو پھر اسم معرفہ ہو جاتا ہے, اور وہ ہے کہ صرف اور صرف رب کے لیے. تو ہمیں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا, اللہ کا. اچھا اللہ کی تعریف کیا ہے؟ ایک تو تسبیح ہے, پلس یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات, اللہ تعالیٰ نے اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ بڑا خوبصورت رب ہے, بہت ہی جسے کہتے ہیں ذوالجلال اور پیارا بادشاہ رب ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو گاہے بگاہے اس کی اس جو ہے بادشاہت, اس کی خوبصورتی, اس کی بہترین صفات کو گاہے بگاہے ادا کرتے رہنا چاہیے. اسی تسبیح کا نام جو ہے نا شکر ہوتا ہے. اپنی زندگی میں ادا کرتے رہنا چاہیے, اپنے الفاظ سے بھی ادا کرتے رہنا چاہیے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن الرحیم, بہت ہی مہربان ہے, نہایت ہی رحم کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. اچھا رحمان تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے, لیکن رحیم اللہ تعالیٰ اسپیشلی اپنے مومنوں کے لیے ہوگا, اور خصوصاً اس وقت ہوگا جب کہ روز حشر قائم ہو چکا ہوگا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے, اور صرف ایک حصہ ابھی دنیا میں اتارا ہے, جس کی اتنی برکت ہے کہ تمام تر جو ہے لوگ, ایون جانور بھی اپنے بچوں سے ارد گرد محبت کرتے ہیں. لوگوں کے اندر ایک دوسرے کی رحمت اور محبت اور ہمدردی اور مودت کا جذبہ جو ہے نا, وہ اسی ایک جو رحمت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ٹپکایا ہے نا, ایک بوند کی شکل میں, اس کی وجہ سے ہے. اور ابھی 99 تو باقی ہیں, ابھی 99 کا تو مظاہرہ ابھی کرنا ہے, لیکن وہ 99 اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی رکھے ہوئے ہیں کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. سبحان اللہ, کیا پیارا ہمارا رب ہے, سبحان اللہ, ہے نا. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوگی نا انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی, تو اللہ تعالیٰ نے وہ 99 سے اپنے پاس رکھے ہوئے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کے مالک اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں دنیا میں ہماری بہت سارے معاملات میں انسان ہمارے بعض اوقات چیزوں کے فرعون بن جاتے ہیں. میں اس کو مالک تو نہیں کہوں گی, فرعون بن جاتے ہیں. ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ, بعض اوقات ناانصافیاں ہوتی ہیں, بعض اوقات ہمیں تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے, بعض اوقات ظلم ہوتا ہے انسان پر. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن جو ہے نا وہ اپنے پاس ایک رکھا ہوا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ پورا انصاف کریں گے, اور وہ انصاف جو ہے وہ تمام تر انسانوں کے لیے ہوگا. ان کو وہ جو اس دنیا میں انصاف حاصل نہ کر سکے تو وہ اس دنیا میں انصاف حاصل کر لیں گے, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ مالک ہے, اور کتنا شاندار مالک ہے, وہ بہترین انصاف کرے گا, وہ بہترین آپ کو بدلہ دے گا. تو ہمیشہ انسان کو جب نیکی کرنا کی توفیق ہونا تو مالک یوم الدین سامنے رکھ کر نیکی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. کہ نیکی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس آخرت کا جو آخرت کے دن کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ آیت پڑھ کر ہم تمام پیری فقیری سب چیزوں کو رد کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ آیت بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ آیت ہے کہ عبد کے لغوی معنی ویسے بھی عجز انکساری کے ہیں, ٹھیک ہے, بندے کے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں عبد کا آتا ہے نا لفظ کہ عبادت کے معنی کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل اور عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار کرنا, ٹھیک ہے. شرع میں عبادت کمال درجے کی محبت, عجز و انکساری اور خوف سے عبارت ہے, ٹھیک ہے. اسلام میں عبادت اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں, اور ساتھ ہی استعانت بھی کسی اور سے جائز نہیں. استعانت کیا ہے؟ مدد حاصل کرنا, ٹھیک ہے. یعنی کہ عبادت بھی اسی سے کی جائے گی. یہ آپ کو پتہ ہے یہ آیت بہت بڑی آیت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے رب ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں اس مقام پر پہنچ کر غائب کے صیغوں سے مخاطب کا التفات, مخاطب کی طرف جو ہے نا محبت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی بندہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے کرتے گویا کہ اس کے قریب ہی پہنچ گیا, اس کے سامنے حاضر ہی ہو گیا, ٹھیک ہے نا. حاضر کا صیغہ لگا دیا, ایاک نعبد, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی عبادت میں یاد رکھیں کہ میں نے جو آپ کو شروع میں کہا نا کہ تمام پیری فقیری ختم ہو گئی. یعنی اگر ہمیں کسی چیز کی اس دنیا میں ضرورت پیش آئے گی, یہ دنیا ایک سفر ہے نا, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں یہ بھی قرآن بھی ایک سفر ہے, ٹھیک ہے نا.
تو آپ کو جب آپ شروع میں ہوتے ہیں مطلب مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ایک سفر ہے نا، یعنی آپ قرآن پڑھتے پڑھتے اس کی مطلب اللہ کی محبت کی، اللہ کی معرفت کی ایک سیڑھیاں جو ہے نا وہ عبور کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آہستہ آہستہ آگے آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب آپ عبادت اللہ کے سوا نہیں کر سکتے، کسی کی استعانت یعنی مدد بھی آپ کسی سے نہیں مانگ سکتے، کوئی پیالے نہیں اٹھا سکتے، کسی کے دربار پہ کسی کے در پہ جا کے آپ کوئی دعا نہیں مانگ سکتے، کسی درگاہ پہ جا کے آپ دعا نہیں مانگ سکتے، کسی فوت شدہ سے آپ کچھ مانگ نہیں سکتے، ایون انسانوں زندوں سے بھی آپ کچھ نہیں مانگ سکتے. زندوں سے صرف آپ کا اتنا رابطہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے دعا کرنا. وہ بھی یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھ کر اسلام کا کہ غائب کے لیے کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، فرشتے بھی اس کے لیے ویسی ہی دعا کرتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ اگر آپ ذہن میں رکھیں، لیکن آپ کے دل میں یہ آپ کا عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے توحید کا کہ اس وقت جب آپ کسی کو کہہ رہے ہوں تو اس میں یہ عنصر پیش نہیں آنا چاہیے کہ یہ اس کی دعا کوئی قبول ہو جائے گی. نہیں، دعا کا یہ کہ اللہ تعالیٰ دعا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دعا سبھی کی قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو استعانت بھی اللہ سے ہی جائز ہے اور عبدیت بھی اللہ سے ہی جائز ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ دعا جب مانگی جا رہی ہے تو کتنی خوبصورت دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. اور یہ سیدھی راہ نہ تو ہم حواس خمسہ سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی عقل ذہانت سے حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سیدھی راہ دین اسلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا اور قرآن اور سنت میں جو محفوظ ہے. اور یہ سیدھی راہ جو ہے وہ آپ کو صرف اور صرف قرآن پڑھنے سے اور حدیث پڑھنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، یہ آپ کو کہیں اور سے حاصل نہیں ہو سکتی. یہ وہ راستہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی سیدھی راہ کیا ہے کہ جو آپ کو اللہ کی رضا کی طرف لے کے جاتا ہے، جنت کی طرف لے کے جاتا ہے اور آپ کو اللہ کے ہاں آخرت میں سرخرو کروا دیتا ہے. سیدھا راستہ، وہ سیدھا راستہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا. کہ یعنی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی خوبصورت تمثیلی انداز میں بتائی تھی. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سیدھا راستہ، ایک سیدھی لائن کھینچی اور پھر اس پہ کچھ آڑی ٹیڑھی لائنیں کھینچی اور کہا کہ سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم، اور یہ جو آڑی ٹیڑھی لائنیں یہ شیطان کی جو ہے نا راستہ. اسی لیے جو چیز مشکوک کر دے، جو چیز شبہ میں ڈال دے، حضرت علی کیا کہتے تھے کہ اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا. جو سیدھا معاملہ ہو اس کو ایکسیپٹ کر لو، ٹھیک ہے. پھر آگے اس کا ایکسپلین بھی کیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہوگا، اس کی ایکسپلینیشن بھی آ گئی. کیا ہوگا؟ انبیاء کا راستہ، صالحین کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، شہداء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، ٹھیک ہے، اچھے لوگوں کا راستہ، ٹھیک ہے. اب ہم سب اپنی اپنی کمپنیز دیکھ لیں، ہم سب اپنی اپنی جو ہے نا مرغوبیت دیکھ لیں کہ ہم کس سے مرغوب ہوتے ہیں. آیا ہم وہ کیا کہتے ہیں، امبانی نام تھا نا اس کا، جو بھی پورا نام کیا ہم امبانی سے مرغوب ہوتے ہیں؟ کیونکہ آج کل تو ابھی میں نے بھی سوشل میڈیا پہ انفیکٹ خود ہی آ جاتی ہیں اتنی، شاید کوئی وائرل یہ چیزیں اس کی کہ آپ اسکرال کرو تو خود ہی سامنے چیزیں آتی ہیں. جی پتہ چلا جی امبانی سے بڑے لوگ امپریس ہو رہے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی کہ یہ امپریس ہونے کی چیز ہے، یعنی وہ ہندو ہے، مطلب کتنی بھی دولت دے دی گئی اس کو، مگر آپ اس کے عقیدے کو دیکھیں گے نا، اس کے جب شرک کو دیکھیں گے، جب آپ اس کی مطلب عقیدے کو دیکھیں گے تو اس میں مرغوبیت کہاں زیب دے گا. دنیا کا معاملہ دیکھ کر اور خوش ہو رہے لوگ، اور وہ شاید شادی کوئی چل رہی ہے اس کے بیٹے کی، تو وہ شادی کی ایونٹس اور کس طرح سے، اور لوگ اس کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ جس کے پاس اتنا دولت ہے، اتنا پیسہ ہے تو وہ اس طرح سے کر رہا ہے، پتہ نہیں کتنی ڈشز اور کیا، وہ سب اسراف جو معاملہ چل رہا ہے. اسلام تو اس کی کوئی گنجائش دیتا ہی نہیں آپ کو. یعنی ہم کس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ ہم اگلے بندے کے پیسے سے امپریس ہو رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کا جو عقیدہ ہے، جو وہ اس کے ہندوازم سے عبرت نہیں پکڑ رہے. یعنی اس کے عقیدے سے عبرت پکڑنا چاہیے نا، کہ جتنا بھی کچھ ہے مگر یہ اپنی زندگی میں اپنے ہی بچے کو ایک ہیلدی لائف نہیں دے سکا. یعنی عبرت کی جائے بیسیکلی ہے. اور کتنا بھی پیسہ ہے، یہ سب کا سب، اس سب کے باوجود وہ اپنے لیے جنت نہیں خرید سکتا. اس دنیا میں کام شاید آ جائے اس کے، مگر اس دنیا میں تو نہیں کام آئے گا.
استغفر اللہ. تو ہم سب اپنی اپنی مروبی، کیونکہ آج کے مسلمان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ پیسے سے مروب ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے اغیار سے جیسے کہتے ہیں مروب ہو جاتا ہے، اغیار سے مروب ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا بہت بڑا معاملہ ہے. تو ہم سب یہ دیکھ لیں کہ ہم کس سے مرغوب ہوتے ہیں. ہمارے جو ہے نا رول ماڈلز کون ہیں. رول ماڈل تو آپ کو میں بتا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہونے چاہیے، اور رول ماڈل جو ہے انبیاء کرام ہونے چاہیے، اور ان کو بار بار یاد دہانی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آگے آ گیا کہ وہ جو ہیں ایسے لوگوں کی راہ نہیں، اس پہ نہیں چلانا اللہ تعالیٰ جو کہ جن پہ تو غضبناک ہوا اور جو کہ دوالین ہیں. اب ان سے مراد کون ہے؟ دوالین سے تو مراد جو ہیں وہ نصارہ ہیں، اور مغضوب سے مراد یہود ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آج بھی یہود اپنے آپ کو بہت کوئی عظیم قوم سمجھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی اس عقیدے کو نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی عظیم قوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک زمانہ تھا چہیتی قوم تھی یہ، ان کا صبر پسند آیا تھا جو فرعون کے علاقے میں، جب فرعون کی مغلوبیت میں رہ رہی تھی، مگر انہوں نے کوئی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری، بلکہ ان کا معاملہ ایسا تھا، ان کی سائیکو ایسی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا نا وہ اس کے اگینسٹ کرتے تھے، جان بوجھ کر اگینسٹ کرتے تھے. آگے آپ واقعات پڑھیں گے یہود کے. ٹھیک ہے. اور دوالین کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بھٹک گئے. اچھے بھلے چل رہے تھے تھوڑی بہت، ان کو یہ جو نصارہ جو تھے، مگر ان میں غلو آ گیا اور بھٹک گئے، اور نعوذ باللہ انہوں نے بھی شرک کو اپنا لیا. تو ساتھ ہی ہمیں بتا دیا صراط الذین انعمت کی ایکسپلینیشن میں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، اور وہ ایسا راستہ نہیں ہے کہ جو یہود یا نصارہ کا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہود و نصارہ ویسے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ریلیجن کو اڈاپٹ کر لیں، اس لیے وہ گلوبل ولیج بن گئی نا آج کی دنیا. تو وہ اپنے کلچر کو، اب وہ ان کو پتہ ہے کہ دین تو وہ ایسے داخل نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اسٹریٹجی اپنی چینج کی ہوئی ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کلچر اسلام میں داخل ہو جائے. تو یہ جو ہے نا، یہ نہ مسلمان رہیں گے، نہ یہ ادھر کے رہیں گے، نہ یہ ادھر کے رہیں گے. یہ ان کا ایک، آپ دیکھیں ابھی 8 مارچ گزرا ہے، یہ جو تحریک ہے، یہ جو ہے ویمن ایمپاورمنٹ کی جو چل رہی ہے، تو سب سے زیادہ تو اسلام آزادی دیتا ہے، سب سے زیادہ حقوق ہی اسلام نے دیے ہیں. یہ تو خود بیچارے پریشان ہوئے ہیں. آپ ان مغرب میں جا کے دیکھیں تو یہ تو خود چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے جو آزاد ہو گئی ہیں ہماری خواتین، ان کو گھروں کے اندر بھیجو کیونکہ ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اب ان کے قابو میں نہیں آ رہی ہیں ان کی خواتین، تو یہ تو خود پریشان ہیں. اور وہ چیز آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں، ہمارے ہاں پہ وہ کلچر وہاں سے آیا. آپ کو پتہ ہے یہ 8 مارچ کا بھی کلچر وہیں سے آیا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ برتھ ڈیز، ویلنٹائن ڈیز، اینیورسریز، ہیلووین، اور بے شمار ایسی چیزیں جو کہ ان کے ہاں، ایون ہماری شادیاں، یعنی ہم نے سب کا کچھ نہ کچھ جیسے نہیں رکھا ہے اپنے اندر، اور ہم ان سے مروب ہوتے ہیں تو کرتے ہیں نا. مگر اگر ہم مروب نہ ہوں تو ہمیں تو، اگر جس کے دل میں اسلام بیٹھ چکا ہوگا نا، رضیت بالاسلام دینا، جس کے دل میں راسخ ہو چکا ہوگا، تو وہ تو ان چیزوں سے مروب نہیں ہوگا. اس کو تو یہ چیزیں اریٹیٹ ہی کریں گی کہ یہ کیسے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو شرم نہیں آ رہی کس طرح سے، مطلب وہ تو اس کو برے اس میں دیکھے گا نا. ہدایت اسی کا تو نام ہے کہ آپ کو برائی بری لگنے لگ جاتی ہے اور نیکی اچھی لگنے لگ جاتی ہے. اسی کا نام ہدایت ہے، اسی کا نام شرع صدر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان عقائد کے لحاظ سے تو توحید کو نہیں چھوڑیں گے، مگر معاملات میں یہ جو ہے نا یہ بڑے کمزور ہیں. تو انہوں نے معاملات میں سوراخ کر رکھے ہیں ہمارے، اور معاملات میں اپنے کلچر کو گھسا دیا ہے، اور ہم بڑے مزے سے اس کلچر کو اڈاپٹ کیے بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور دیکھیں قرآن کے اوائل میں ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو کہ سیدھا بالکل اللہ کی طرف جا رہا ہے. اور وہ راستہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں یہود کی مروبیت آ گئی ہے یا نصارہ کا کلچر آ گیا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں یہ آپ کا کی پوائنٹ ہے، یہ آپ کو خطرے کی گھنٹی ہے کہ پھر آپ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، پھر آپ ٹیڑھے راستے پہ پکڑ چکے ہیں، ٹیڑھا راستہ پکڑ چکے ہیں. پھر اپنی اصلاح کر لیں. ایک دن بھی اگر آپ نے کوئی برتھ ڈے منائی ہے یا کوئی اینیورسری کی ہے یا کچھ بھی کیا ہے، ابھی آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں.